بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآن کی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا بہت ہی پیارا سا اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو بہت زیادہ یعنی کہ بہت ہی مشکل ترین جو کام ہیں، بہت ہی اٹکے ہوئے کام جو ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی پاور والا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان کے سب سے بالا تر اور قوی تر، سب کا خالق اور سب کا مالک خدا، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ذات ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا نہ تو عبادت کے لائق ہے کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر ہے اور قوی تر ہے، وہ سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ لطف و کرم کا مینہ برسانے والا، بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ انسان اتنی خطائیں کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہی رحم فرما، تو ہی میرے اوپر کرم فرما اور تو ہی مولا مجھے معاف فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب انسان مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ پاک ذات ہے جو بندے کی سنتا ہے اور انسان کی مدد بھی کرتا ہے اور اسے معاف بھی کرتا ہے۔ کہ جتنے بھی جرم کرے انسان، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا اور قیامت کے دن ہر نیک بد کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا، وہ تو اسے ان کے جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ اور سوچے یا کسی اور کی عبادت کرنے کا سوچے، تو انسان کی سوچ بھی نہیں اتر جاتی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی انسان مدد مانگے، اسی کی ہی عبادت کرے اور اسی سے ہی اسی کی رحمت کا طلبگار رہے۔ کہ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معتبر ہو، اور اللہ تو بہت ہی کہ اللہ کی ہی ہمیں پرستش کرنی چاہیے، اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی ہی پوجا کرنی چاہیے۔ کہ جب آپ کسی دوسرے خدا کو پوجتے ہیں، کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ تو خدا آپ کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ذات ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں۔ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم دوسروں کی عبادت بھی اگر کر رہے ہیں، اگر دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے ہر کام میں۔ کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہے نا، تو اللہ کی ہی مدد مانگیں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ کہ ہم جب دوسروں سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بہت ناراض ہوتی ہے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت بڑے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کسی دوسرے سے جب مدد مانگتے ہیں یا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، تو یہ ہم ایک تو بہت بڑا گناہ شرک کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم اپنے خدا کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔
تو جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں ہمارے یعنی کہ ہمارا رازق ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے، تو ہم اسی سے ہی مدد مانگیں نا۔ کہ اب دیکھیں سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تیری ہی تعریف کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو جس سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سے ہی رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اللہ سے ہی، اللہ رحمان ہے، اسی سے ہی ہم رحمت کی امید کر رہے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کہیں گے نا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تو ہی مدد کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے موڑ دوں یعنی کہ کیسے اس کی دعا جو ہے وہ رد کروں۔ تو ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا آنا چاہیے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو بالکل اللہ کے سامنے ایسے ہو کہ جیسے میں اللہ کے سامنے، اللہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نا تو ہمارے بالکل سامنے ان کے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سامنے بیٹھا ہے اور ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو پھر جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کے التحیات میں آپ دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں نا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو توجہ کے ساتھ جب ہمارے دماغ میں خیالات ہی کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں دماغ کہاں پہنچا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دعائیں بھی تو اسی طرح قبول ہونی ہے نا۔ تو جب ہم پورے توجہ کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر دعا جو ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، بس رٹا لگایا ہے پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، کوشش کریں کہ نماز کے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمیں سمجھ ہوگی اس چیز کی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، تو پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ خود بخود اس طرف جائے گا، اللہ کی طرف ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں کہ ایک مجرم جیسے کہ پورا دن سارا دن گناہ کیے ہیں، تو مجرم کی طرح کھڑے ہو کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، اب ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، کہ ہم ایک مجرم ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں مجرم کی طرح۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو ایک فقیر ہاتھ باندھ کے، تو فقیر کی سنتا ہے نا بادشاہ کہ ہاں تجھے کیا چاہیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے ایک مجرم کی طرح۔ تو جب وہ مجرم سے ان کے مجرم اپنا جرم بیان کر رہا ہوتا ہے یا اپنا حال بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جرم کیا ہے یا مجھے یہ چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو سنے گا اور عطا بھی کرے گا۔ تو ہمیں مانگنا نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے، ہم نے بس رٹا لگایا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوگی، ہمارا دل ہی نہیں ادھر ہوگا، تو ہمارے دماغ میں کچھ چل رہا ہوگا کہ میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، نماز پڑھ لینی ہے، نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کہ دماغ میں ہمارے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا قبول ہوگی، ان کے دعا کیسے قبول ہوگی کہ جب ہم توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ اس کو کریں گے۔ تو اسی طرح یہ
جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں، تیری ہی عبادت کرتی ہوں. تو اس سے یعنی کہ جب اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہمارا کہ ہمیں اس کا ہوگا فائدہ، اور بہت زیادہ اس کی ہمیں فضیلتیں حاصل ہوگی جب ہم توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ جب ان کے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ آخر درود شریف کے ساتھ. کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے نا تو انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اس آیت کو. تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور 7 دن تک اس عمل کو پڑھنا ہے. کوئی بھی کام ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے نا، تو اس کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.